دوستو، چائنا میں اسلام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ چائنا میں اسلام کی تاریخ کیا ہے اور وہ کون سی مشہور شخصیت ہے جس پر چائنیز اور مسلم چائنیز دونوں کو فخر ہے؟ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے راہ ہدایت کی سیریز لاسٹ اسلامک ہسٹری کی ایپیسوڈ 31 میں انہی چیزوں کے بارے میں سنیں گے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، 7ویں اور 8ویں صدی میں اسلام اسپین سے ہندوستان تک کے علاقے میں جڑیں جما چکا تو اسلامی سلطنت کی حدود سے باہر بھی پھیلنے لگا اور بالآخر وہ مسلم اکثریت کے علاقے بن گئے۔ مشرقی اور مغربی افریقہ، وسط ایشیا اور جنوبی مشرق ایشیا ایسے ہی خطے تھے۔ تقریباً اسی زمانے میں اسلام آہستہ آہستہ چائنا میں بھی پھیل رہا تھا۔ دوستو، دیگر خطوں کے برعکس یہاں مسلمان ہمیشہ اقلیت میں رہے اور کسی علاقے کا غالب مذہب اسلام نہ بنا۔ اس کے باوجود مسلمان چائنا کی تاریخ میں صدیوں تک اہم کردار ادا کرتے رہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چائنا میں اسلام کی ابتدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کی خلافت میں ہوئی، جنہوں نے پہلے پہل مسلمان ہونے والوں میں سے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تقریباً 650 یعنی 650 میں بطور سفیر چائنا بھیجا، جہاں چینگ دور حکومت چل رہا تھا۔ 7ویں صدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت آنے والے انقلاب کے چند اشروں کے بعد ہی مسلمان مشرق میں بہت دور تک رسائی پا چکے تھے، لیکن چائنا میں پائیدار مسلم کمیونٹی کئی 8ویں صدی میں بن پائی۔ 8ویں صدی کے درمیان میں چینگ حکومت نے مسلمان فوجوں کو چینی فوج میں بھرتی ہونے کی دعوت دی۔ مسلمانوں کے کئی گروہ چائنا پہنچے اور وہاں چینی حکومت کے فوجی اور سول نظام کا حصہ بنے۔ انہوں نے مقامی خواتین سے شادی کی اور وہیں پر مستقل رہنے لگے۔ اس طرح انہیں چینی سوسائٹی میں اہم اور مستقل کردار مل گیا۔ انہوں نے جلد ہی سول اور فوجی کاموں میں اپنی اہمیت منوا لی۔ چائنا کے مسلمان آج بھی ان دو شعبوں میں اپنا مقام پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، چینی سوسائٹی کے بڑے طبقوں میں اہم کردار کے باوجود مسلم کمیونٹی اور عام چینیوں کے درمیان رکاوٹیں موجود تھیں۔ چائنا میں اکثریت مشرقی مذاہب بدھ مت اور کنفیوشیس مت کے ماننے والوں کی تھی، جو اسلام سے بالکل مختلف تھے۔ مغرب میں تو مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ایک مشترکہ تاریخ موجود تھی جو وہاں کے حالات کو آسان بناتی تھی، لیکن چائنا میں مسلمانوں کو ایسی کوئی سہولت میسر نہ تھی۔ اس لیے مسلم طبقوں کو سوسائٹی کے مرکزی دھارے سے الگ تھلگ رہنے کا رجحان پیدا ہوا۔ انہیں دیگر سوسائٹی سے الگ رکھنے کے لیے خاص پابندیاں لگائی گئیں، لیکن انہی کی بدولت اسلام سے متعلق معلومات کے وہ راستے کھلے جنہوں نے مسلمانوں کو عرب اور ایران جیسے دور دراز علاقوں میں موجود اپنے ہم مذہبوں سے منسلک رکھا۔ اگرچہ چینی شہریوں کے بیچوں بیچ بسنے والی یہ کمیونٹیز مسلم دنیا سے الگ تھلگ تھیں، لیکن اسلامی مراکز سے ہزاروں میل دور بھی اپنی مسلم شناخت برقرار رکھنے کی جدوجہد میں کامیاب رہے۔ لیکن جب 13ویں صدی کی منگول فتوحات کا زمانہ آیا تو ان کی یہ تنہائی ختم ہو گئی۔ منگول کی سلطنت میں چائنا کے علاوہ مڈل ایشیا اور ایران کے علاقے بھی شامل تھے۔ مڈل ایسٹ میں منگولوں کے ہاتھوں پورے شہروں اور خطوں کی تباہی کی وجہ سے ہونے والے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی۔ جب چینی مسلم کمیونٹیز اور اسلام کے مرکزی علاقے ایک ہی سیاسی انتظام کے تحت آ گئے تو رابطے کے نئے راستے کھل گئے۔ مسلمانوں کی چین کو ہونے والی بڑی نقل مکانی کی وجہ سے وہاں مسلم آبادی میں بھی قابل ذکر اضافہ ہوا۔ مسلمانوں کو چینی سویلائزیشن کے مرکزی دھارے میں ضم کرنے کی منگول حکمت عملی نے بھی مسلم تنہائی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب مسلم کمیونٹیز غیر مسلموں کے سمندروں میں محظوظ جزیرے نہ رہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ معاشرے میں سرگرم کردار ادا کریں۔ انہیں وسیع منگول سلطنت کے مسلم علاقوں میں اہم انتظامی ذمہ داریاں دی گئیں۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ 14ویں صدی میں شہنشاہ ہونگ فو نے پیغمبر اسلام جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں 100 لفظی قصیدہ لکھا اور اس کی نقل چائنا کے تمام مساجد میں تقسیم بھی کروائی گئی۔
خیر دوستو، چائنا پر منگول حکومت اور اس کے بعد آنے والی منگ سلطنت کے دوران مسلمان پوری طرح چینی سوسائٹی میں گھل مل گئے۔ اب انہیں غیر ملکی نہیں بلکہ چینی سمجھا جانے لگا۔ انہیں ہوئی کہ نام سے الگ شناخت دی گئی۔ اگر انہیں مذہبی شناخت سے الگ کر دیکھا جائے تو ہودی اکثریتی چینی نسل گروہ ہان سے کسی طرح مختلف نہ تھے۔ مسلمان سینکڑوں سال کے بعد بالآخر چینی معاشرے کا حصہ بن گئے۔ منگ کے دور حکومت میں انہوں نے مقامی سویلائزیشن اور اس کے رسم و رواج کو بھی اختیار کر لیا، حتیٰ کہ وہ اپنے نام بھی چائنی روایات کے مطابق رکھنے لگے۔ اس سارے دور میں انہوں نے چینی سول اور فوجی اعلیٰ انتظامیہ کا حصہ بن جانے کی روایت بھی نہ چھوڑی۔ دوستو، یہی زمانہ تھا کہ مشہور ترین چینی مسلمان چینگ ہا چائنا کا عظیم ترین سیاح بن کر ابھرا۔ اس ہوتی کا تعلق جنوب کے خطے یونان سے تھا۔ منگ حکومت اس پر بہت مہربان تھی۔ اسے بہترین بحری جہازوں کے ایک بیڑے کی کمان دی گئی۔ بعض اتنے بڑے تھے کہ کولمبس کے تینوں جہاز ان میں سے ایک میں آ سکتے تھے۔ ان سینکڑوں جہازوں اور دسیوں ہزار جہازوں کے ساتھ اسے منگ سلطنت اور دور دراز ممالک کے درمیان تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ وہ اپنے بحری سفر کے دوران آج کے ایشیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں واقع درجنوں ممالک کی بندرگاہ پر رکا، لیکن اسے جنوبی مشرق ایشیا میں شاید سب سے زیادہ محبت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے مجمع الجزائر مالے میں اسلام پھیلانے میں مدد کی۔ دوستو، اس پورے خطے میں مسجدوں کے نام اس معروف ایڈمرل کے نام پر رکھے جاتے، جسے مقامی طور پر ینگ ہی کہا جاتا ہے، لیکن وہ مسلمانوں میں ہی ممتاز حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ غیر مسلم چینی بھی اسے عظیم چینی سیاح کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ ینگ ہی کو اسلام میں مسلمانوں اور اسلام کا شناختی نمائندہ سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ پوری طرح چینی اور مکمل مسلمان تھا۔ اس کے چینی اور مسلمان ہونے میں کوئی اختلاف